رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. صدق اللہ العلی العظیم. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے دوبارہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو ہمارا درس چل رہا ہے، باقاعدگی کے ساتھ آج اس کی ہم 9ویں نشست میں موجود ہیں. اور گزشتہ 8 نشستوں کے اندر ہم نے تفصیلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ولادت و ایام رضاعت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات و واقعات جو وحی کی ابتدا سے پہلے ہوئے، ان کو ہم نے ذکر کرنے کی سعادت پائی. گزشتہ نشست کے اندر ہم نے پہلی وحی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اس کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو 5 آیتیں مبارکہ نازل ہوئی تو اس کا پس منظر کیا تھا اور کس طرح یہ معاملات ہوئے، اور کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آئے، کس طرح لے کر آئے، وہ کیفیت کیا تھی. اور اس کے بعد جو پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آپ کا مکالمہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکالمہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے بنیادی گفتگو کرنے کی سعادت پائی تھی. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن شروع میں ہم تمہید کے طور پر مراتب وحی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ یہ جو وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی تھی، اس کے مراتب کیا تھے، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی. اور اگر ہم دیکھیں کیفیات کے حوالے سے تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال ہوا، اور اس حدیث مبارکہ کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ فرماتی ہے حارث بن ہشام نامی ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے، یعنی وحی جب نازل ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی. کیف یأتیک الوحی، تو یہ کیفیت وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو صاحب معاملہ ہو، یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ گزر رہا ہو، وہی کیفیت سب سے احسن انداز میں بیان کر سکتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی. آپ فرماتے ہیں کہ وحی نازل ہوتے وقت مجھے سلسلۃ الجرس کا لفظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلۃ الجرس کا لفظ ذکر کیا کہ مجھے وحی آتے وقت جو ہے وہ تیز اور اونچی آواز میں گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، یعنی گھنٹی کی جیسے آواز ہوتی ہے ویسی آواز مجھے آتی ہے. وہو اشدہ علی، اور یہ آواز یعنی گھنٹی کی آواز، سلسلۃ الجرس، یہ جو آواز ہے
یہ مجھ پر وحی کی سب سے شدید کیفیت ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ مشکل کیفیت اور سب سے زیادہ شدید کیفیت جو ہے وہ یہ والی ہوتی ہے کہ جب یعنی سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ کیفیت گزر جاتی ہے تو وہ فرشتہ جو وہ الفاظ اور کلمات جو رب کی طرف سے لے کر آیا ہوتا ہے وہ میرے دل پر اور میرے دماغ پر محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مجھے یاد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي، کہ آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے، اور انسان کی شکل میں میرے پاس آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے وحی کے الفاظ بتاتا ہے، اور میں ان وحی کے الفاظ کو یاد کر لیتا ہوں، اسے یاد رکھ لیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کی ایک کیفیت بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت ترین سردی میں شدید البرد آپ نے لفظ ذکر کیا، یعنی سخت ترین سردی میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر نظر آ رہے ہیں۔ اور خود فرماتی ہیں فَيَفْصِمُ عَنْهُ، یعنی وہ جب وحی کی کیفیت کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی وہ وحی موقوف ہوئی، تو میں نے دیکھا وَإِنَّ جَبِينَهُ، آپ کے جبین مبارک پر یعنی آپ کی پیشانی مبارک پر میں نے دیکھا لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہے، یعنی ہے بظاہر دیکھا جائے تو شدید سردی ہے، لیکن وہ وحی کی کیفیت اتنی شدت والی ہوتی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان فرما رہی، اور آپ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، جب وہ وحی کی کیفیت گزری، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر شدید پسینہ تھا۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اور جو سر مبارک تھا وہ اس وحی کی کیفیت کی وجہ سے اتنا زیادہ بھاری ہو گیا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ میرا پیر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور میں بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں جب تک وہ وحی کی کیفیت رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا بھاری رہا۔ آپ دیکھیں ایک صحابی، ان پر وحی نہیں آ رہی، وحی آ رہی ہے اللہ کے رسول پر، لیکن وہ وحی کی کیفیت اور اس کی شدت کو وہ صحابی محسوس کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک کتنا بھاری ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ وحی کی کیفیت کیسے ہوتی ہوگی۔ اور خود جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب سلسلۃ الجرس والی جو وحی، یعنی جو سلسلۃ الجرس یعنی جو گھنٹیوں کی آواز اور شدت کے ساتھ جو آواز آتی ہے، جب وہ والا کیفیت مجھ پر آتی ہے تو یہ سب سے شدید کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری کیفیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام برداشت ہمارے لیے کرتے تھے کہ ہم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچے، اور یہ ساری کیفیات آپ برداشت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول جو اس کا ایک ہلکا سا ایک اثر دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ میرا جسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کیفیت کا اور اس وحی کا کیا اثر ہوگا، وہ کتنی شدید وحی اور کتنی شدت کے ساتھ وہ کیفیت ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو برداشت کرتے تھے ہمارے لیے کہ امت تک اللہ رب العزت کی طرف سے لایا ہوا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ تو وحی کے کئی سارے مراتب ہیں۔ ایک ہم نے جو ہے وہ ضمناً گفتگو کی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کی صورت میں، ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی کی ابتدا جو ہوئی تو وہ رؤیا صالحہ یا رؤیا صادقہ تھے، یعنی سچے خواب کہ جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ نشست میں بھی ذکر کیا تھا۔ دوسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر، یعنی آپ کے دل اطہر پر وحی کے الفاظ کو القاء کر دیتے تھے، اور وحی کے الفاظ آپ کے دل مبارک پر جو ہے وہ القاء کر دیے جاتے تھے، اور اس کیفیت کو اور اس مرتبے کو امام حاکم نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اسی طرح ایک اور وحی کی صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے،
اور آپ کو وحی یعنی جو الفاظ اور کلمات وحی ہوتے وہ سناتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ارشاد فرمایا کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کہ کبھی کبھار جو ہے وہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کی شکل و صورت میں میرے پاس آتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي، پس وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، فَأَعِي، اور میں اس کے کلام کو یاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک صورت تھی وحی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے، اور ہمارے علماء نے یہ کتابوں میں لکھا اور احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی، بہت خوبصورت صحابی تھے دحیہ کلبی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں سرکار علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، یعنی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ تشریف لاتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لا کر وحی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو سناتے اور آپ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ سلسلۃ الجرس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ گفتگو کر لی، اور یہ بات آپ دیکھیں کہ باضابطہ ہماری کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب وحی آتی تو وحی آنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی چہرہ مبارک پر جو ہے وہ اس وحی کے آثار جو ہے وہ نظر آتے، اور خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے کہ میری ران اتنی وزنی ہو گئی کہ قریب تھا کہ میرا پاؤں ٹوٹ جائے، اور اس وقت حضور علیہ السلام پر سورہ مائدہ کی آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی اور خود فرماتے جب وہ کیفیت گزر رہی تھی سرکار علیہ السلام پر تو میری ران اتنی بھاری ہو گئی، میرے پاؤں اتنی بھاری ہو گئے کہ مجھے ڈر ہوا کہ میں تو چل ہی نہیں سکوں گا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے پاؤں ٹوٹ جائیں گے، میں ان پاؤں پر چل نہیں سکوں گا، اور اس وقت سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اور وحی کا 5واں مرتبہ جو ہے وہ یہ جو کتابوں میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی اپنی اصلی صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو بنایا ہے، کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جو چاہے صورت اختیار کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں طاقت دی گئی ہے، اسی لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کی صورت میں بھی آتے، اس میں اختلاف ہے کہ وہ کیسے آتے اور کیا سارے معاملات تھے، میں اس بحث کے حوالے سے اس طرف نہیں جاتا، لیکن کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آپ کی اصلی صورت جو ہے وہ جو احادیث میں ہے کہ 300 پر ہیں آپ کے، اور اس صورت میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے، اور سورہ نجم میں جو ہے وہ پوری تفصیل اس کی موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت کی۔ تو ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ یہ ایسی وحی حضور علیہ السلام پر 2 مرتبہ آئی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ 2 مرتبہ جو ہے وہ وحی آئی۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، یعنی ایک مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی کلام کیا تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا، حضور علیہ السلام سے بھی براہ راست اللہ رب العزت کا کلام فرمانا ثابت ہے، اور یہ بھی وحی کا ایک وحی کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح 8واں مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا، اور یہ شب معراج کو ہوا کہ جب حضور علیہ السلام نے دیدار الہی کیا تو شب معراج کو جو ہے یہ معاملہ ہوا، اور یہ شب معراج کو حضور علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ اور ایک وحی کی حالت یہ بھی ہے جو اس سے ہی ملتی جلتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام آسمانوں کے اوپر تھے تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر وحی فرمائی، جس میں نماز کی جیسے وحی ہے وہ تبھی ہوئی کہ حضور علیہ السلام جب دیدار الہی سے اور ملاقات الہی سے واپس آئے اور اللہ رب العزت کا دیدار کر کے جاگتی آنکھوں سے جب واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تحفہ ملا آپ کو اور کیا چیز آپ کو رب کی طرف سے عطا ہوئی، تو حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ دیا، اور پھر وہ پوری تفصیل کے کتنی نمازیں تھیں، 50 نمازیں، اور پھر آہستہ آہستہ کم کر کے جو ہے وہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس تفصیل کو ہم معراج کے واقعے کے اندر ذکر کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضور علیہ السلام خواب دیکھتے اور رب تعالیٰ خواب میں آپ سے کلام فرماتا اور رب تعالیٰ خواب میں آپ کو وحی عطا فرماتا، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی۔ اس کا ایک تفصیلی واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنا ایک خواب بتایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ ہوتی تھی کہ اکثر فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کو روک لیا کرتے تھے، یعنی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی کہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھاتے ہی آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کے درمیان بیٹھتے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے اور صحابہ سے خواب بھی پوچھا کرتے تھے کہ کس نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائیں۔ صحابہ اپنے خواب بتاتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان خوابوں کی تعبیر فرماتے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خواب صحابہ کو ذکر کرتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا کہ کل رات میں نے اپنے رب کو فی احسن صورہ، بہت خوبصورت صورت میں دیکھا۔ اب وہ کیا صورت تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اعضاء سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت صورت میں دیکھا، تو ہمارا اس بات پر یقین ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جو بڑے درجے کے فرشتے ہیں، بڑے رتبے والے فرشتے ہیں، ان کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ ملائے اعلیٰ کے حوالے سے کیا بات ہوئی، لیکن سمجھانے کے لیے کہ جو بڑے رتبے کے اور بڑے درجے کے فرشتے ہیں انہیں ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو رب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے حبیب، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ یہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رب کی ذات موجود ہے، اور وہ رب جو ہے وہ تمام عالمین کا، یعنی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ اسی کے وہ عالم حقیقی ہے، اور باقی جتنے عالم ہیں یا جن کو اس نے علم دیا وہ سب عطائی علم ہے جو اس کی طرف سے عطا ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو ہی زیادہ جاننے والا ہے، اے میرے رب تو ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کاندھوں کے درمیان رکھا۔ وہی بات، اللہ رب العزت ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ رب العزت اعضاء سے پاک ہے۔ یہاں جو ہے وہ معنی، حقیقی معنی پر اس کو ہم لوٹا نہیں سکتے، یہاں تعبیلی معنی ہی کیا جائے گا، اور وہ کیا کیفیت تھی وہ رب ہی بہتر جانتا ہے، اور جس حبیب نے دیکھا وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیفیت کیا تھی۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے شایان شان، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی اللہ رب العزت کے لائق ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کاندھوں کے درمیان رکھا کہ میں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کی ٹھنڈک کو، یعنی اللہ رب العزت کے اس عمل کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو زمین و آسمان کی ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً کہا کہ اے میرے رب تو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میرے رب نے اپنی شان کے لائق اپنے دست قدرت کو میرے کاندھوں کے درمیان رکھا کہ اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور جب میں نے اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کیا تو زمین و آسمان کی ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم مجھے عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مجھ پر روشن کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر یہ ایک بہت بڑی اور بنیادی دلیل ہے ہمارے پاس کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے کہ مجھے ہر چیز مجھ پر روشن کر دی گئی، ہر شے مجھ پر روشن کر دی گئی، میں جو نہیں جانتا تھا وہ مجھے بتا دیا گیا، اور ہمارے پاس اس حوالے سے دلائل کا انبار ہے۔ تو یہ ایک بنیادی حدیث ہے اس حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے، کہ سرکار فرماتے جو مجھے نہیں علم تھا، یہ زمین و آسمان کی جو اشیاء تھی وہ مجھ پر رب کی طرف سے جو ہے وہ روشن کر دی گئی۔ اور یہ بھی ایک دیکھیں وحی کی صورت بنی اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، کہ ایسے وحی کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی، ایک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت ہو، وہ قرآن مجید فرقان حمید، اور وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یعنی احادیث طیبہ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ وحی کا مرتبہ تھا۔ تو یہ مراتب وحی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن اور جن کا ذکر احادیث طیبہ میں
اور ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتب میں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے جو ہے وہ وحی آتی تھی، اور یہ وحی کی کیفیات تھی جس کے حوالے سے ہم نے کچھ جو ہے وہ بنیادی گفتگو کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا آدمی کو جو کچھ وہ نہ جانتا تھا، آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ آیت مبارکہ 5 آیات جب نازل ہوئی تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابھی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ نے تبلیغ اسلام کرنا ہے، ابھی حکم نہیں دیا گیا۔ اب اس کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ مدثر کی پہلی 5 آیتیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل لا کے دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاف میں اور اس کمبل مبارک میں اپنے آپ کو لپٹا ہوا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ سورہ مدثر کی یہ پہلی آیت 5 آیتیں ہیں کہ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے، اے لحاف میں لپٹے ہوئے۔ یا ایھا المدثر، اللہ رب العزت نے حضور کو مخاطب کر کے کہا اے لحاف میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈر سنائیے، قم اٹھیے اور ڈر سنائیے، فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور پلیدی سے دور رہیے، یعنی گندگی سے اور پلیدی سے دور رہیے۔ یہ 5 آیتیں جو ہے وہ اپنے رب، یہ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور یہ دوسری وحی ہے۔ اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کنز الایمان شریف میں، وہ ترجمہ ہے کہ یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، یعنی وہی لحاف لیکن چونکہ وہ اس دور کی اردو ہے تو وہ لفظ اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے۔ اور ہم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے بہترین ترجمہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ یہی ہے، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کو اور اکابرین کو سامنے رکھ کر اور ان کی ہی سائے میں آگے بڑھیں گے۔ آگے فرماتے قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، یعنی اپنے رب کی ہی تعریف کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہو۔ اب قم فانذر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انذار یعنی ڈر سنانا، اور دعوت اللہ، اللہ رب العزت کی طرف بلانا، یہ دونوں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لازم کر دی گئی۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب دونوں چیزیں لازم ہوئی اور فرض کر دی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس طرف توجہ کی کہ اب لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایک عمل یہ ڈائریکٹلی پبلک میں نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سورہ مدثر کی پہلی 5 آیتوں کے بعد پبلک کو جمع کیا اور ان کو دعوت تبلیغ کی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ خفیہ طور پر دین کی طرف ان کو بلایا گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقا تھے، آپ کے قریبی ساتھی تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے، آپ کے کردار سے بخوبی واقف تھے، ان کو دین کی طرف بلایا گیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک میں نکلیں گے اور جب آپ علل اعلان پبلک کو دین کی طرف بلائیں گے تو وہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ پبلک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو فوراً قبول نہیں کرے گی، یعنی ساری پبلک قبول نہیں کرے گی۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کو ہمیشہ سے اپوزیشن کا، یعنی لوگوں کی طرف سے پریشانی کا اور تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ لوگوں نے برا بھلا کہا اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 سال تک آپ نے خفیہ طور پر اسلام پھیلایا اور ایک ٹیم تیار کی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پبلک میں نکل کر اسلام کا پیغام پہنچائیں تو پہلے سے ہی کچھ افراد تربیت یافتہ تیار کھڑے ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے پہنچانے میں کارآمد بھی بنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ٹیم تیار ہو کہ جو آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ اور یہ ان افراد پر مشتمل تھی کہ جو عرب کے باشندے تھے،
اور قریش کے بڑے سردار تھے اور مالدار لوگ تھے کہ جب یہ لوگ کھڑے ہوں اور باقی لوگ ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھنے کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یقیناً اسلام میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ یہ اتنا بڑا سردار قریش کا اور یہ اتنا حکمت والا شخص اور یہ اتنا دانا شخص اور یہ اتنا عقل و فہم رکھنے والا شخص یہ اسلام کی طرف چلا گیا تو یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھی ہوگی کہ یہ اسلام کی طرف گیا تو ہم بھی اسلام کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ٹیم آلریڈی تیار ہو تو باقیوں کو ہمت ملے اس سے کہ دیکھو جب فلاں جا سکتا ہے تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام حکمتیں اس کے پیچھے تھی، اور بھی کتنی حکمتیں تھیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ 3 سال تک جو ہے وہ خفیہ طور پر اسلام کو پھیلایا گیا، 3 سال تک پبلکلی اسلام نہیں پھیلایا گیا۔ اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اور اوور آل بھی سب سے پہلے ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اسلام قبول کیا۔ پھر روایات ہمارے پاس الگ الگ ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایک روایت یہ کہتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو ہمارے علماء نے تطبیق اس طرح کی، یعنی بیلنس، تطبیق کہتے ہیں بیلنس کو، بیلنس اس طرح کیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال یا 10 سال روایات میں ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور آزاد کردہ غلاموں میں، یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے غلام تھے بعد میں آزاد کر دیے گئے تھے، اس میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیں آج کل مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا ہے، اور آج اس مہینے میں خاص طور پر ایک گروہ ایسا نکلتا ہے کہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد الانبیاء افضلیت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف اس حوالے سے بہت دو ٹوک ہے۔ ہمارا دو ٹوک نظریہ یہ ہے کہ افضل البشر، انسانوں میں سب سے افضل، بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، انسانوں میں سب سے افضل بعد الانبیاء یعنی انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ سب سے افضل ہیں۔ اور یہ صرف اس امت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انبیاء کے علاوہ جتنے انسان آ گئے، جتنے انسان آئیں گے قیامت تک، ان سب میں سب سے افضل انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ وہی نظریہ ہے جو خود مولا علی کا بھی تھا، یہ وہی نظریہ ہے جو صحابہ کا بھی تھا، اور یہ وہی نظریہ ہے کہ تسلسل سے 1400 سال میں اس نظریے پر اجماع ہوا ہے۔ 1400 سال سے یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہاں جب ہم افضلیت کی بات کرتے ہیں تو افضلیت سے مراد ہماری ہوتی ہے کثرت ثواب، یعنی ثواب میں جس کی سب سے زیادہ کثرت ہے، جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، یعنی کثرت ثواب۔ افضلیت کا معیار ہے کثرت ثواب، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ اب اس کو اس طرح ایک بات اور سمجھے، ہم کوئی موازنہ نہیں کر رہے، ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے۔ اہل سنت و جماعت کمپیریزن سے پاک ہے، ہم کمپیریزن نہیں کرتے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ عرب کا ایسا ماحول ہے کہ جہاں جو سردار ہے، جو حکمت والا ہے، جو علم والا ہے، جو پیسے والا ہے، جو دانا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ ایسا دور ہے جس میں غلاموں کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، وہ ایسا دور ہے جس میں خواتین کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، وہ ایسا دور ہے کہ جس میں آزاد کردہ غلاموں کو بھی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اور بچوں کو تو ویسے ہی کوئی نہیں سنتا تھا۔ ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، بالکل صرف ایک توجیہ بیان کر رہا ہوں، کوئی موازنہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ ہم اگر دیکھیں ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ کا یہ سب سے بڑا اعزاز اور آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اور یہ ہے فضیلت۔ ایک ہوتی ہے افضلیت، ایک ہوتی ہے فضیلت، دونوں میں فرق ہے۔
فضیلت جزوی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی میں کوئی فضیلت ہو جو دیگر صحابہ میں نہ پائی جاتی ہو. بالکل ایسا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کے بارے میں کچھ ایسی فضیلتیں ذکر کی جو دیگر کے بارے میں نہیں ذکر کی. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت جعفر. آپ کا جب وقت شہادت آیا اور جب آپ شہید ہوئے، ہم آگے پڑھیں گے جنگ موتا میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے جنگ کے اندر بوقت شہادت، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت جعفر کو لینے آئے تو ان کے ساتھ 2 پر تھے. دونوں پر حضرت جعفر کے ایک طرف لگایا گیا، دوسرا پر دوسری طرف لگایا گیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ میرا بھائی جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے، جنت میں اڑتا ہے. اس کے بعد سے حضرت جعفر کا لقب لگ گیا طیار، یعنی اڑنے والا. تو یہ ایسی فضیلت ہے حضرت جعفر کی جو دیگر کے لیے نہیں ملتی. اسی طرح حضرت فاروق اعظم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ ایسی فضیلت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو کسی اور میں نہیں ملتی. سیدہ خاتون جنت سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی بالہا وابنیہا، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے لیے الفاظ فرمائے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ ایسی فضیلت ہے اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو سیدہ کی عظیم شان بیان کرتی ہیں اور آپ کا عظیم رتبہ اور مقام و مرتبہ بیان کرتی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دیگر بیٹیوں کے لیے نہیں بیان فرمائے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ جو ہے وہ سیدہ کے لیے بیان فرمائے. یہ آپ کی فضیلت ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے وہ عظیم صحابی کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یک کے بعد دیگر 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. ایک بیٹی کا انتقال ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. آپ کا لقب مبارک ذو النورین ہے، یعنی 2 نور والے. یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی اور صحابی کو عطا نہیں ہو کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر کسی کے نکاح میں آئی ہو. تو آپ دیکھیں فضیلت کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، مسئلہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فضیلت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فضیلت تو جزوی ہو سکتی ہے، یعنی کسی میں پائی جائے کسی میں نہ پائی جائے. لیکن جب ہم افضلیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے. اور وہ میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ اس سے مراد کثرت ثواب ہے. اور افضلیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد سب سے اول ہے. اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور 1400 سال سے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی کہ اگر کوئی شخص شیخین پر یعنی ابو بکر و عمر پر کسی اور کو بڑا مانے، ابو بکر و عمر سے کسی اور کو افضل مانے، تو وہ شخص گمراہ ہے، بددین ہے. یہ 2 ٹوک نظریہ ہمارے علماء نے بیان کر دیا اپنی کتابوں کے اندر. آپ سب سے پہلے سب سے بڑے امام اہل سنت کو لے لینا، امام اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. امام اعظم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ سنی کون ہوگا. یعنی امام اعظم سے سوال ہوا کہ سنی کون ہوگا، سنی کسے کہیں گے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہوگا جو شیخین کی افضلیت کا قائل ہوگا. یعنی اہل سنت و جماعت کا فرد کون ہوگا؟ آسان انداز میں سنی کون ہوگا پوچھا جا رہا ہے. علامت، سنی کی نشانی بتائیں. جہاں سنی ہونے کی کئی ساری علامتیں ہیں، وہاں سب سے پہلی علامت جو امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سنی ہونے کی پہچان اور اہل سنت و جماعت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ان تفضل الشیخین، یہ کہ وہ شیخین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی افضلیت کا قائل ہو تو وہ شخص سنی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَتُحِبُّ الْخَطَنَيْن، اور وہ سنی وہ ہے کہ جو خطنین، خطن کہتے ہیں داماد کو، تو خطنین یعنی سیدنا عثمان غنی، کیونکہ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیونکہ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں. تو دوسری علامت سنی ہونے کی جو امام اعظم بیان فرما رہے ہیں وہ ہے وَتُحِبُّ الْخَطَنَيْن، کہ وہ ہے کہ جو خطنین یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامادوں سے محبت رکھے گا. تو آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ایسی ہے کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اگر اختلاف ہوا تو یا تو رافضیوں کو ہوا
یا تفضیلیوں کو ہوا، اور وہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے. اہل سنت و جماعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آج میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. آپ ایک بات دیکھیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ عرب کے مالدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ وہ ہیں کہ عرب آپ کے پاس مشورے کے لیے اور ایڈوائس کے لیے آیا کرتا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین و فطین ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت آپ کو دی تھی، اور آپ کے پاس عرب کے لوگ مشورے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کے اسلام قبول کرنے سے کیا فوائد ہوئے وہ دیکھیں. نمبر ایک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال ہمیشہ اسلام کے لیے خرچ کیا، اپنا مال ہمیشہ اسلام کے لیے خرچ کیا. قرآن کی سورۃ ضحیٰ جو سورت نازل ہوئی، اس میں ایک آیت مبارکہ ووجدک عائلا فاغنی، اور اے حبیب ہم نے آپ کو قلیل المال پایا، یعنی ہم آپ کے پاس مال نہیں تھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. عائلا یعنی ہم نے آپ کو قلیل المال پایا تو فاغنی، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یہاں یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ شان و عظمت عطا کی تھی، کیونکہ ہم نے بیلنس نظریہ لے کے چلنا ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان و عظمت عطا کی تھی کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے. اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اختیار کیا ہوا تھا، فقر اختیاری تھی، یعنی آپ نے فقر کو ہی پسند کیا، اسی کو اختیار کیا. تو یہاں اگر عائل کی بات ہو رہی ہے، یعنی قلیل المال کی بات ہو رہی ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی پسند سے تھا، یعنی آپ نے خود اختیار کیا ہوا تھا. ورنہ آپ خود حضرت عائشہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو تم دیکھ رہی ہو یہ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے. اور بالکل بعد میں آنے والے اولیاء کاملین سے ایسی ایسی کرامتیں ثابت ہیں کہ انہوں نے پھونک ماری تو اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہو گئی. اور اس طرح کے ہمارے پاس کتنی کثیر کرامات بزرگان دین کی ہمیں ملتی ہیں. تو پھر جس کے صدقے ساری کرامتیں ملی، اس عظیم نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو مال ملا، جس کے صدقے میں اور آپ غنی ہیں، یعنی مال والے ہیں، غنی سے مراد، تو اس عظیم نبی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اختیار کیا ہوا تھا، یعنی فقر اختیاری آپ نے اسی کو پسند فرمایا. تو قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو قلیل المال پایا تو غنی کر دیا، فاغنا، بس ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اس آیت مبارکہ سے دو لوگ مراد ہیں. ایک تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے پاس مال بہت تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے، صدقے یعنی آپ کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مشن کو مضبوطی دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں جہاں مال کی ضرورت ہوتی تو ہماری ماں مال خرچ کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتی اور مال خرچ کرتی. اور دوسری جو اس آیت مبارکہ کے دوسرے مصداق جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کا مال اس طرح خرچ کرتے تھے کہ جیسے آپ کا ذاتی مال ہو. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تھے، سیدنا صدیق اکبر کا مال خرچ کرتے تھے کہ جیسے آپ کا ذاتی مال ہو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود آپ نے فقر کو اختیار کیا ہوا تھا، تو آپ کے پاس آپ نے اپنے قریب مال کو جمع ہی نہیں کیا. پوری زندگی آپ نے اپنے قریب مال کو آنے نہیں دیا. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال خرچ کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا اور سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی مبارک میں خرچ کیا. پھر آپ دیکھیں اب ابتدائی اسلام کا دور ہے. ہم ابھی پبلک پریچنگ کی طرف آئیں گے جب پبلک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام اسلام پہنچایا. اور ہم واقعات سن چکے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی. لیکن اس وقت جب یہ ابھی وقت چل رہا ہے، جب بالکل شروع کے 3 سال چل رہے اور خاموشی کے ساتھ اسلام کو پھیلانا ہے، تو اس وقت اب سرکار نے اپنی ٹیم تیار کرنی ہے. تو سرکار سب سے پہلے جس کی طرف جاتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی دوست ہیں، قریبی ساتھی ہیں. یہی جو میں نے بات چھوڑی ہے نا، یہاں پر ایک بات میں نے یہاں پر چھوڑ دی ابھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کا مال بھی خرچ کرتے تھے. آگے میں اور اس بات کو کنیکٹ کروں گا، اس بات کو ابھی یہیں پر رکھیں گے، پھر ہم آگے اس بات کو کنیکٹ کریں گے کہ ہم جو افضلیت صدیق اکبر کی توجیہ بیان کرتے ہیں وہ کیسے ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا کیا کردار تھا. یعنی افضلیت صدیق اکبر جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل بعد الانبیاء بشروں میں سیدنا صدیق اکبر ہے،
تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزننگ ہے، وہ ہمیں ثابت بھی کروں گا. فی الحال ہم اس بات کو یہاں چھوڑ کر ایک نئی بات کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر جو ہے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی تعلیم دی اور اسلام قبول کرنے کا کہا. اور حضرت ابوبکر صدیق وہ تھے کہ جنہوں نے بغیر کسی شک و شبے کے فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کیا. اور اس حوالے سے ہمیں ایک روایت یہ بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا، یعنی اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چاند کی روشنی ہے اور چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس کی روشنی مکہ کے ہر گھر میں پہنچ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاند کی روشنی ایسی ہے کہ وہ سب جگہ وہ روشنی پہنچ رہی ہے اور پھر وہ چاند سمٹتا ہے اور سمٹ کر آپ کی گود میں آ جاتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس گئے جو سابقہ یعنی جو اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل کی تھی ان کا علم رکھتا تھا. تو اس سے آپ نے جو ہے وہ پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب اللہ کا آخری نبی آ جائے، یعنی ساری علامتیں اور نشانیاں یہ بتا دی کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے اور وہ اعلان نبوت فرمائیں گے. اور وہ اعلان نبوت جب فرمائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کا نور اور ان کی روشنی اور ان کا پیغام عرب کے ہر گھر میں پہنچ جائے گا. اور جو تم نے دیکھا کہ سارے گھر روشن ہیں، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں اسلام کی روشنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی نورانیت اور روحانیت ہر گھر میں پہنچ جائے گی اور ہر گھر اسلام کی نعمت اور دولت سے جگمگا اٹھے گا. اور تم نے جو یہ دیکھا کہ وہ چاند سمٹ کر تمہاری گود میں آ گیا، تو یہ سنو کہ تم جب وہ تشریف لائیں گے، جب وہ اپنی اعلان نبوت فرمائیں گے تو تم ان کے سب سے قریبی ساتھی اور یار ہوں گے. یہ اس نے خواب کی تعبیر بتائی اور معاملہ ایسا ہی ہوا. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سرکار تشریف لائے وحی کے بعد، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر، وحی کے بعد اب جب پیغام پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت اسلام دیا. آپ نے فوراً قبول کیا بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار نے کہا ان سے کہ اے ابو بکر وہ خواب یاد ہے؟ اور یہی خواب جس کا ذکر سیدنا صدیق اکبر نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر کو فوراً وہ خواب یاد آیا اور سیدنا صدیق اکبر نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. ہمیں یہ بھی روایات میں ملتا ہے. اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں اور مالداروں میں سے ایک مالدار ہیں اور حکمت و دانائی کا منبع ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل و ذہانت اور فطانت آپ کو دی تھی اور فہم آپ کو دیا تھا، فراست آپ کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار دیکھیں. اب میں اس بات کو کنیکٹ کر رہا ہوں وہ والی بات سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو اپنا مال حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مال اس طرح خرچ کرتے کہ جیسے اپنا مال ہے، اور خود آپ نے بیان فرمایا، یہ روایت میں آگے آخر میں پڑھوں گا آج کی نشست کے کہ سرکار نے اس حوالے سے کیا بات بیان فرمائی اور کیسا خوبصورت جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا. لیکن آپ یہ بات سمجھیں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی وہ ساتھی کہ جو مالدار تھے اور جو عرب کے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کو آپ نے جا کے دعوت تبلیغ کی. اور آپ نے، کیونکہ یہ ابھی خفیہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی اعلانیہ طور پر نہیں، اسلام کے فولڈ میں ان لوگوں کو لے کر آنا ہے کہ جو اس سیکرٹ کو سیکرٹ رکھ سکے، جو اس راز کو راز رکھ سکے، کسی کے بارے میں بیان نہ کریں، کسی کے سامنے بیان نہ کر دیں، بالکل خاموشی کے ساتھ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے دوست تھے اور عرب کے مالداروں میں حضرت عثمان غنی کا شمار ہوتا تھا، ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا. حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا. عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو ایک ہی نشست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر نام لے کر جنت کی بشارت دی. وہ 10 نام جو مبارک نام ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ.
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نام لیے اور کہا یہ 10 کے 10 جنت ہے، جنتی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. ان عشرہ مبشرہ میں سے 5 افراد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 5 افراد وہ ہیں کہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کی وجہ سے. آپ دیکھیں، بعد ان کو جنت کی بشارت تو بہت بعد میں ملی، لیکن یہ 5 افراد جو عشرہ مبشرہ والے ہیں ان میں سے، یعنی عشرہ مبشرہ کے 10 میں سے 5 افراد وہ اسلام قبول کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. آپ دیکھیں یہ کیا کوئی کم کنٹریبیوشن ہے حضرت ابو بکر کی؟ ہم جو افضلیت کی بات کرتے ہیں اور ہم کثرت ثواب کی بات کرتے ہیں، ہمارے علماء نے یہ بات لکھی اگر کوئی کسی کو کلمہ پڑھا دے تو وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اور جتنے نیک اعمال کرے گا اس کو ہر سانس کے بدلے جو ہے کلمہ پڑھانے والے کو نیکی ملے گی. اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. یہاں 5 عشرہ مبشرہ کے صحابہ وہ کہ جنہیں کلمہ پڑھانے والے اور اسلام کی طرف لانے والے حضرت ابو بکر ہیں. ہم بات کرتے ہیں نا کثرت ثواب کی، آپ کا مال اسلام کے لیے سب سے زیادہ خرچ ہوا اور آپ کی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 افراد ایسے ہیں کہ جو آپ کی وجہ سے، آپ کے پیغام پر، آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام، حضرت طلحہ کتنا بڑا نام، حضرت زبیر بن عوام کتنا بڑا نام. اور آپ دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ والے صحابی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے رشتہ دار ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی والدہ ہیں، حضرت آمنہ ان کے چچا زاد ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے چچا زاد ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے قبول اسلام کا جو سبب بن رہے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کنٹریبیوشن اور کردار. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا، وہ کہتے ہیں جب ابو بکر جیسا عقل مند شخص اور دانا شخص اسلام قبول کر سکتا ہے تو پھر یقیناً اسلام میں کوئی نہ کوئی بات ہے، ہمیں اس طرف ہی آنا چاہیے. اور وہ قبول کر لیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت ارقم بن ربی ارقم ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث ہے، حضرت حسین، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت قباب ہیں، حضرت خالد بن سعید ہیں اور صہیب رومی ہیں. یہ سب اولون سابقون میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں 3 سال میں اسلام قبول کیا. خواتین میں اگر بات کریں تو حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے، حضرت عمر کی بہن ہے. آپ نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جو اولون سابقون میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی 3 سال کے اندر اسلام قبول کیا تھا. حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں. اور حضرت اسماء بنت سلامہ، حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت فاطمہ بنت مجلل اور فقیہ بنت یسار، حضرت رملہ بنت ابی عوف، حضرت امینہ بنت خلف اور حضرت قرشیہ عامری. یہ سب وہ خواتین ہیں، عظیم خواتین ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا. جب ہم اس تعداد کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 40 کے قریب افراد تھے کہ جنہوں نے ابتدائی 3 سال میں اسلام قبول کیا. کم و بیش 40 کے قریب افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کے کچھ مبارک نام جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنے کی سعادت پائی. آپ دیکھیں ایک اور بات ہم یہاں پر ذکر کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ نمبر 1، آپ کا مال اسلام کی راہ میں بہت زیادہ خرچ ہوا. نمبر 2، آپ کی دعوت تبلیغ سے کئی سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس میں سے 5 عشرہ مبشرہ والے صحابہ. نمبر 3، آپ کے قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. آپ نے لوگوں سے سوال کیا، سوال کرنے والے خود حضرت علی ہیں، اور آپ سے سوال ہوا کہ اے علی یہ بتائیے، یا آپ نے لوگوں سے سوال کیا. روایت تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. کچھ گفتگو اس طرح اٹھی کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ شجاع کون ہے. اب آپ دیکھیں حضرت علی فاتح خیبر ہے، جنگ بدر میں آپ کا کردار ہے، جنگ خیبر میں آپ کا عظیم کردار ہے، کثیر جنگوں میں آپ کا کردار رہا، پھر بعد میں صحابہ کے دور میں آپ کا اتنا کردار رہا.
لیکن آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ کے نزدیک سب سے شجاع کون ہے، یعنی ہمارے نزدیک تو شجاع اور بہادری کی علامت اے علی آپ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اے علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی دو ٹوک انداز میں بیان کرتے ہیں، روایات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی پڑھوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا ابو بکر اس وقت اسلام پھیلاتے تھے جب ہم اسلام چھپاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم میں سے جو اسلام قبول کر لیتے تو ہر بندہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن ابو بکر وہ تھے کہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام کو ظاہر بھی کیا، اور کفار آپ پر حملہ آور ہوتے اور کفار آپ کو حملہ کرتے، آپ کو مارتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسی بہادری نہیں دیکھی، میں نے ایسی شجاعت نہیں دیکھی۔ پوری روایت بڑی عظیم روایت ہے، میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً آپ کے سامنے اگلی نشست میں پڑھوں گا۔ ایک دفعہ یہ معاملہ ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی۔ دوست ہے، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، قریبی دوستوں میں بھی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ پیش کیا۔ تھوڑی دیر میں فاروق اعظم تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو دیکھا تو آپ کے چہرہ اس کے تاثر تبدیل ہو گئے، اور فاروق اعظم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غضب کے آثار ہیں، ناراضگی کے آثار ہیں، غصے کے آثار ہیں۔ فاروق اعظم نے جب وجہ پوچھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم سے کہا کہ تم اس سے ناراض ہوتے ہو کہ جس نے میری تصدیق تب کی جب سب میری تکذیب کرتے تھے، اس سے ناراض ہوتے ہو کہ جو مجھ پر تب ایمان لے کر آیا، اور جو مجھ پر اس نے میری تصدیق تب کی کہ جب سب میرا انکار کرتے تھے۔ تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے اپنی ناراضگی کو ختم کیا۔ اور پھر یہ روایت سنیں، اور اسی روایت پر ہم اختتام کریں گے کہ مہینہ بھی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کے بیٹے وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ عاصب رأسہ بخرقۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اپنی علالت میں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے، اور اس سے کچھ گھنٹوں پہلے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اب ظاہری وصال کا وقت بہت قریب ہے، اور آپ شدید مرض میں ہیں اور بخار کی کیفیت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کیسی تکلیف کی کیفیت ہوگی اور بیماری کی کیسی شدت ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے، فقعد علی المنبر، اور حضور علیہ السلام اپنے منبر پر بیٹھ گئے، جلوہ فرما ہوا ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ یعنی اکثر محدثین نے اور ہمارے علماء نے یہی بات لکھی تحقیق کے ساتھ کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ نہیں بیان فرمایا، اس کے بعد آپ کا وصال ظاہری ہوا اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا۔ یہ بالکل آخری خطبہ، یعنی اس سے ایک رات پہلے کی بات جو ہمارے علماء نے بیان کی وہ ہے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر جلوہ فرما ہونے کے بعد فحمد اللہ، اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، واثنى علیہ، اور اللہ رب العزت کی ثنا بیان کی۔ اور پھر ثم قال، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سنیے گا، انہ لیس من الناس احد امن علی، بے شک تم میں سے کسی ایک انسان کا بھی مجھ پر امن علیہ فی نفسہ، میری ذات پر کوئی امن علیہ، مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ یعنی میں ڈائریکٹ ترجمہ نہیں کر رہا، مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے مجھ پر تم میں سے کسی کا بھی کوئی احسان نہیں، یعنی میں اگر کسی کا احسان تھا تو میں چکا چکا ہوں، یہ سمجھا رہے ہیں۔ امن علیہ فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ
مگر مجھ پر جس کا احسان سب سے زیادہ، جس نے مجھ پر اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے احسان کیا ہے، وہ صرف اور صرف ابو بکر وہ ہیں جو ابو بکر ہیں قحافہ کے بیٹے. یعنی آسان انداز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس پر بھی مجھ پر کسی کا بھی کوئی احسان تھا تو میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اور تم میں سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر اگر کسی کا تھا تو وہ ابو بکر کا ہے کہ اس نے اپنی جان کے ذریعے بھی اور اپنے مال کے ذریعے بھی مجھ پر احسان کیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار نے کہا مجھ پر جس کا جو احسان تھا میں نے جھکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک اور آپ کا آخری خطبہ مبارک، اور آپ اس آخری خطبہ مبارک میں کس کی شان بیان کر رہے ہیں، یعنی کس کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. سرکار آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا. خلیل یعنی دوست، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے نا. تو وہ بیان فرما رہے کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا دوست اللہ ہے، خلیل الرحمن، یہ میرا دوست اللہ ہے، اور میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا، کسی کو خلیل نہیں بنایا. اگر دنیا میں سے کسی کو دوست بناتا، اگر انسانوں میں سے لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ضرور ابو بکر کو دوست بناتا. لفظ خلیل کی ہمارے علماء نے بڑی تفصیل بیان کی کہ خلیل کہتے کسے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے. میں آسان انداز میں کہ سب سے قریبی دوست ہوتا ہے، جو سب سے قریبی ہوتا ہے، جو آپ کا ہم راز ہوتا ہے، وہ خلیل کہلاتا ہے. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے میرا اگر رب کے علاوہ میں پسند کرتا کسی کو لوگوں میں سے دوست بنانا، اگر رب کے علاوہ میں پسند کرتا کہ لوگوں میں سے کوئی میرا خلیل ہو تو وہ ابو بکر ہے. لیکن آگے فرماتے ولیکن خلت الاسلام، اسلامی افضل، لیکن ابو بکر میرا دینی بھائی ہے اور یہ رشتہ مجھے بہت عزیز ہے. یعنی ابو بکر جو ہے وہ میرا دینی بھائی ہے. خلت الاسلام، آپ نے فرمایا خلت الاسلام، یعنی جو میرا دینی رشتہ ہے ابو بکر کے ساتھ یہ زیادہ افضل ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں دیکھیں اس دور میں نا، جیسے اگر پرانے علاقوں میں بھی چلے جائیں تو گھروں کی دیواریں ایک ہوتی ہیں. پہلے کے دور میں بھی گاؤں دیہاتوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دیواریں ایک ہی ہوتی ہیں، یعنی دو گھروں کے درمیان ایک دیوار مشترک ہوتی ہے. تو اس دور میں سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی کے ساتھ صحابہ کے گھر ملے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ مسجد نبوی بہت بڑی نہیں تھی. اب تو جتنے صحابہ کے گھر تھے وہ سارے مسجد نبوی کے اندر شامل کر لیے گئے. یعنی جہاں روضہ مبارک موجود ہے، یہ تو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا نا، یہ مسجد نبوی کا حصہ تو نہیں تھا. جہاں آج روضہ مبارک ہے سرکار علیہ السلام کا، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. لیکن یہ جو ہے یہ تو حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک تھا جہاں حضرت عائشہ رہا کرتی تھی. یہ مسجد نبی کا حصہ تو نہیں تھا. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو تعمیر کے بعد ساری چیزیں مسجد نبی کے اندر شامل کر دی گئی ہیں. تو صحابہ کے گھر مسجد نبی کی دیوار سے مشترک تھے، یعنی جڑے ہوئے تھے، اٹیچ تھے. اور صحابہ کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد نبی میں کھلتی تھی. یعنی اگر اس دیوار پر کوئی کھڑکی ہے، جب وہ کھولیں گے تو کھڑکی مسجد نبی میں کھلے گی. تو کئی سارے صحابہ کی کھڑکیاں مسجد نبی میں کھلی ہوتی تھی. تو اس دن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ بیان فرما رہے تو آپ نے مسجد نبی کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا سدوا عنی کل خوقۃ فی ھذا المسجد، بند کر دو ساری کھڑکیاں، کل خوقۃ، ساری کھڑکیاں بند کر دو، فی ھذا المسجد، جو اس مسجد میں کھل رہی ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دو، غیر خوقۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے. اگر مسجد نبی میں کوئی کھڑکی کھلے گی تو وہ صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلے گی، اس کے علاوہ ساری مسجدیں بند کر دو. صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے علاوہ ساری کھڑکیوں کو بند کر دو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ، اور آپ اس خطبے میں اپنے غلام، اپنے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے ہی. آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جب تشریف لانے، یعنی اب آپ کی علالت اتنی بڑھ گئی کہ آپ نماز جماعت سے پڑھانے کے لیے تشریف نہ لا سکتے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے عائشہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے.
جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے سرکار علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ ابو بکر وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اسے پتہ چلے گا کہ آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ آپ مصلی پر تشریف نہیں لا پا رہے، تو وہ غم کی کیفیت اس پر ایسی طاری ہوگی، اور ایسی غم کی کیفیت اس پر طاری ہوگی کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا لے، کیونکہ میرا باپ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سرکار نے حضرت عائشہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور 3 مرتبہ سرکار نے کہا نہیں، ابو بکر کو ہی بلاؤ اور ابو بکر ہی آ کے نماز پڑھائے گا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی زندگی مبارک میں 17 نمازیں ادا کی۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سرکار علیہ السلام سہارے کے ساتھ باہر تشریف لائے آخری نمازوں میں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا، سرکار نے منع کیا، اور سرکار علیہ السلام نے ان کی امامت میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں سرکار نے خود نماز ادا فرمائی۔ 17 نمازیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو آگے کی۔ آج ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ظاہری طور پر خلافت دی تھی، یعنی مسلمانوں نے، شورا نے ظاہری طور پر خلافت، اور ظاہری خلافت یعنی سیاسی جو یہ پوزیشن تھی خلافت کی، یہ حضرت ابو بکر کو دے دی۔ ولایت کی اور باطنی خلافت اور ولایت میں اونچا مرتبہ تو مولا علی کا ہے کہ وہ سرکار کے ولایت میں اور باطنی طور پر سرکار کے اصلی خلیفہ اور حقیقی خلیفہ وہ ہیں۔ یہ تو شورا کا فیصلہ تھا، یہ سرکار کا فیصلہ تھوڑی تھا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ یہ سرکار کا فیصلہ تھوڑی تھا، یہ تو شورا کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا، وہ چاہتے کسی اور کو بنا لیتے۔ لیکن جو مولا علی کی ولایت ہے اور مولا علی کی جو خلافت ہے وہ تو باطنی خلافت ہے، اور یہ رب کی طرف سے ہے۔ اب ایک بات بتائیں، اس کے تو کئی سارے جوابات ہیں، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن لاجیکلی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بات بتائیں، سرکار نے اپنی زندگی مبارک میں مصلی پر اگر حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا تو مصلی پر حضرت ابوبکر کا تشریف لانا سرکار کے حکم پر، یہ دنیاوی معاملہ ہے یا دینی معاملہ ہے؟ یہ دینی معاملہ ہے نا، یہ دنیاوی معاملہ تو نہیں۔ سرکار نے دین میں حضرت ابوبکر کو آگے کیا، اس لیے صحابہ نے دنیاوی معاملے میں حضرت ابوبکر کو آگے کیا۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا تھا 17 نمازیں حضرت ابوبکر نے پڑھائی ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں، کیونکہ شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور گمراہ بددین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ویسے ہی سرکار نے حضرت ابوبکر کو آگے کر دیا تھا، اس سے کچھ ثابت تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں 17 نمازیں تھیں نا، سرکار 17 نمازوں تک حیات تھے ظاہری طور پر، چاہتے تو ایک نماز حضرت ابوبکر پڑھاتے، ایک کے لیے حضرت عمر کو آگے کر دیتے، ایک کے لیے حضرت عثمان کو آگے کر دیتے، ایک کے لیے حضرت علی کو آگے کر دیتے، ایک کے لیے کسی اور صحابی کو آگے کر دیتے، لیکن سرکار نے 17 کی 17 نمازیں حضرت ابوبکر سے ہی پڑھوائی۔ اور ایک نماز میں فاروق اعظم آگے ہوئے اور نماز پڑھانے لگے، سرکار کو آواز آئی، سرکار نے حجرہ مبارک سے پیغام پہنچایا کہ نہیں، اگر نماز پڑھائے گا تو ابو بکر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہمارے لیے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات کو تو کوئی رد نہیں کرے گا نا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو آپ سے محبت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، وہی وہ ہیں جو حضرت علی کے بالکل نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہ ہیں کہ ہم حضرت علی کی مانتے بھی ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں، آپ دیکھیں حدیث مبارکہ۔ حضرت علی کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد میں نے غور و فکر کیا، خلافت کے معاملے میں میں نے غور و فکر کیا، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ آپ نے ابو بکر کی بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کہتے ہیں میں نے غور و فکر کیا اور میں نے دیکھا کہ فردینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، میں نے یہ دیکھا کہ سرکار نے حضرت ابوبکر کو نماز کے لیے آگے کیا، اور نماز تو یہ اہم ترین عبادت ہے اور اسلام کا اہم ترین جز ہے، تو آپ فرماتے ہیں فردینا لدنیانا، تو ہم ابو بکر پر دنیاوی معاملے میں راضی ہو گئے، من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کیونکہ رسول اللہ دینی معاملے میں ابو بکر پر راضی ہو گئے تھے۔ حضرت علی نے ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت علی نے کہا ہم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا اور غور و فکر کیا کہ جب رسول اللہ نے دینی معاملے میں ابو بکر کو آگے کر دیا تو دنیاوی معاملے میں ہم ابو بکر پر خود ہی راضی ہو گئے۔ اور یہاں آخر میں وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن آخر میں ایک بات کہوں گا، ایک چکمہ دینے کی یہ کوشش کی جاتی ہے اور گھمانے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں، چونکہ اب تاریخ ہمارے سامنے ہے نا، واقعات تو ہو گئے 1400 سال پہلے، چونکہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بن گئے اس لیے ان کو افضل مان لیا، نمبر 1۔
اس کے بعد حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے تو ہم نے دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو افضل مان لیا. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان خلیفہ بنے تو ہم نے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو افضل مان لیا. اور چونکہ حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے اس لیے ہم نے حضرت علی کو چوتھے نمبر پر افضل مانا. یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ خلافت ایسے ہو گئی اس لیے افضلیت ایسے ہو گئی, ورنہ ہو سکتا ہے حضرت علی افضل تھے. ہم کہتے ہیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں, آپ یہ دھوکہ دے رہے ہیں. خلافت ایسے اس لیے ہوئی کیونکہ افضلیت ایسے تھی. فرق سمجھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت کی ترتیب کی وجہ سے افضلیت کی ترتیب نہیں بیان کی گئی. ایسا نہیں تھا کہ پہلے یہ دیکھا کہ ابو بکر پہلے آ گئے تو چلو یہ افضل ہے, پھر عمر آ گئے تو چلے پھر اس کے بعد یہ افضل ہے, پھر عثمان آ گئے تو اس کے بعد یہ افضل ہے, اور پھر مولا آ گئے تو پھر مولا افضل ہے. نہیں, صحابہ کے درمیان یہ بات اس پر اجماع تھا کہ ابو بکر افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ بنایا ان کو, عمر افضل ہیں اس لیے ان کو دوسرا خلیفہ بنایا, عثمان افضل ہیں. ہمارے علماء نے یہ بات لکھی کہ ترتیب افضلیت کی وجہ سے ترتیب خلافت بنی, ترتیب خلافت کی وجہ سے ترتیب افضلیت نہیں بنی. افضلیت ہی ایسے تھی, ان کے مقام و مرتبہ اور ان کا رتبہ ہی ایسا تھا, اسی لیے خود بخود اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ خلافت کی ترتیب بھی ایسے ہی ہو گئی. اور خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دو ٹوک موقف ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں نے سنا, اپنے دور خلافت میں بیان فرما رہے, اور بڑی مشہور حدیث ہے, اگر میں نے سنا کہ کوئی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتا ہے الا جلت حت المفتری, تو میں اسے مفتری کی سزا لگاؤں گا, یعنی میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. خود فرماتے ہیں میں 80 کوڑے ماروں گا. اور ایک شخص کو مارے بھی آپ نے جس نے افضلیت صدیق اکبر کے عقیدے پر حملہ ڈالا اور ڈاکہ ڈالا. مولا علی نے خود کہا کہ مجھے اگر پتا چلا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں علی ابو بکر و عمر سے افضل ہوں تو میں علی خود اسے 80 کوڑے ماروں گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے محمد بن حنفیہ آپ کے صاحبزادے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں بخاری کی حدیث سے, کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون, یعنی رسول اللہ اور انبیاء کے بعد سب سے افضل کون. میرے والد نے کہا ابو بکر. حضرت علی جواب دے رہے ہیں کہ ابو بکر. کہا ثم من, پھر کون, کہا عمر. اب وہ بیٹے ہیں نا, باپ سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا اگر تیسری مرتبہ بھی میں نے پوچھ لیا کہ اس کے بعد کون, تو شاید عثمان کا نام لے لیں, تو میں نے سوال چینج کیا. محمد بن حنفیہ اپنے باپ کی محبت میں کہتے ہیں سوال چینج کیا. میں نے کہا کہ اس کے بعد تو آپ ہیں نا. ٹھیک ہے والد صاحب, رسول اللہ کے بعد انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, لیکن حضرت عمر کو بعد تو آپ ہیں نا. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں, میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں. یہ حضرت علی کی عاجزی کا عالم دیکھیں. حضرت علی علم کا دروازہ ہیں. حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت علی علم کے اور حکمت کا دروازہ ہے. حضرت علی فاتح خیبر ہے. حضرت علی ولایت کے سردار ہیں. جب ناد علی ہم پڑھتے ہیں ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں. ولی بنتا حضرت علی کے صدقے ہے, لیکن حضرت علی ولایت دیتے اس کو ہیں جو آپ کے یاروں سے محبت کرتا ہے. حضرت علی ولایت دیتے اس کو ہیں, حضرت علی اس سے محبت رکھتے ہیں کہ جو آپ کے دوستوں سے محبت رکھتا ہے. ورنہ یہ جتنے وہ ہیں نا کہ جو حضرت علی سے محبت کی قصیدے تو گاتے ہیں اور حضرت علی سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں, لیکن صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اور حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, اور حضرت علی کو ان سے افضل بتاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن مولا علی ان کی پکڑ خود کریں گے, ان کی گرفت خود کریں گے, اور سارا عالم دیکھے گا. کیونکہ 1400 سال سے ہمارے علماء کا یہ بنیادی عقیدہ رہا ہے, اور ہمارے علماء کا نہیں صرف بلکہ صحابہ کا یہ بنیادی عقیدہ تھا. خود مولا علی کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں تو وہ ابو بکر ہے. خود مولا علی کا عقیدہ یہ. تو اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب کی بات کو مانا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی بات کو مانا جائے, اس کے عقیدے کو اپنایا جائے. کثیر احادیث موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت پر, اور کثیر احادیث اور کثیر اقوال موجود ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے, کہ جس میں آپ نے یہ بات بیان کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی افضل البشر ہیں بعد الانبیاء. آپ اس بات سے دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر حملہ ہوا, اور اب آپ نے سفر مبارک کرنا ہے آگے کے لیے, آپ کے ظاہری وصال کا وقت قریب ہے, آپ پر حملہ ہوا. ایک شخص آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر کہتا ہے اے علی کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں, اے علی اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. حضرت علی نے کہا نہیں, میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا, آپ ان کا جملہ سنیں. حضرت علی فرماتے ہیں
میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلائی کا ارادہ کر لیا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو میرے بعد جو سب سے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس پر جمع کر دے گا، جیسا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کر دیا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ تم سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو میرے بعد جو سب سے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر جمع کر دے گا، جیسے رسول اللہ کے بعد جو سب سے بہتر تھے اللہ نے ان پر ہمیں جمع کر دیا. اور رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ پر ہی لوگ جمع ہوئے اور آپ کی خلافت پر اجماع ہے اور آپ کی افضلیت پر بھی اجماع ہے. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب اس پر متفق ہیں. آپ کی خلافت پر اور آپ کی افضلیت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اجماع ہے، تمام تبع تابعین کا اجماع ہے، بعد میں آنے والے تمام لوگوں کا اجماع ہے. آج کے دور میں کوئی شخص کھڑے ہو کہ کوئی بھی بات کہے، ہم کہیں گے آپ اجماع کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ گمراہ ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا، آپ کی بات کو رد کر دیا جائے گا. کوئی دلیل لے کر آئے. اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی کہ اگر افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے کوئی دلیل لے کر لائی جائے گی، کوئی بھی قول لایا جائے گا تو اس کو پہلے تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے، بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. بیلنس صحیح ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے. اور اجماع یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں آپ کا مال، آپ کی جان راہ اسلام میں ہمیشہ خرچ ہوئی، اور پھر آپ کی پیغام سے اور آپ کی دعوت سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے غلام آپ نے آزاد کیے اور ان کو اسلام کی راہ میں آزاد کر دیا. اور پھر آپ کا کردار اور آپ کی کنٹریبیوشنز جو اسلام کے لیے وہ ایسی ہیں کہ جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کہ آپ کا آپ بڑے مضبوط جسم والے تھے، اور کتابوں میں آپ کو جو حلیہ مبارک بیان کرتا ہے بڑا مضبوط آپ کا جسم تھا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو 2 سال کے عرصے کے اندر آپ کا جسم بالکل کمزور اور نحیف ہو گیا، کیونکہ سرکار کی محبت میں آپ گھلتے تھے. باقاعدہ اتنی محبت کرتے تھے سرکار سے کہ سرکار کے عشق میں آپ گھلتے تھے اور آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ بالکل نحیف ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا. اور پھر آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا. اور جب وصال فرما رہے ہیں اور جب آپ کی رفیق اعلیٰ کا سفر ہے، اس وقت بھی سرکار کی حمد و ثنا اور سرکار کی حمد و ثنا سے مراد سرکار کی نعت بیان کر رہے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور وہ شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اب ید یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتام عصمۃ للارامل، کہ وہ گورے مکھڑے والے کے جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، وہ یتیموں کا خیال کرنے والے، وہ مسکینوں کا خیال کرنے والے، بیواؤں کا خیال کرنے والے. یہ شان بیان کر رہے ہیں. عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہے کہ میں اپنے والد کے پاس گئی جب وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور اب ان کا وقت آخر قریب تھا، تو میں نے ان کے قریب گئی تو میں نے سنا کہ وہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اس شعر کی تکرار کر رہے ہیں اور خود بیان کرتے ہیں کہ یہ شعر میرے حبیب کی شان میں لکھا گیا، میرے حبیب کے لیے لکھا گیا. آپ دیکھیں کہ کیا محبت تھی، کہ اگر محبت کا ذکر اور محبت دیکھنی ہو کہ حقیقی محبت کیسے ہوتی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھے کہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کی کہ پورا جسم کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا بدن، اور جو ہے وہ سرکار کی عشق میں اور سرکار کی محبت میں جو ہے وہ کمزور ہوا. اور پھر سرکار نے اس محبت کو اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کو اور آپ کی جتنی جو کنٹریبیوشن تھی اس کا صلہ یہ دیا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو روضہ مبارک پر لے جایا گیا تو ایک صحابی نے ندا دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں اور یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہونا چاہتے ہیں. اور یہ حضرت ابو بکر کی وصیت تھی کہ مجھے روضہ مبارک پر لے کر جانا اور سرکار سے کہنا کہ یہ ابو بکر آئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم انہیں آپ کے ساتھ دفن کر دیں. کہا حضرت ابو بکر نے آواز آئے تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور تو مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، یہ ابو بکر آپ کیسی شرکیہ بات کر رہے ہیں، یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے عقیدے سارے خراب کر لیے اور اس طرح کی فضول باتیں کی. صحابہ کا عقیدہ بالکل پیور تھا اس حوالے سے. صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو لے کر گئے اور سرکار کے روضہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی آئے ہیں اور آپ کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، امام اولیاء کے امام ہیں آپ امام زین العابدین. آپ ایک دفعہ روضہ مبارک سے نکل رہے ہیں حاضری دے کر کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے،
کیونکہ یہ جو صحابہ کی شان کو گھٹانے کا سلسلہ اس دور میں شروع ہو چکا تھا. تو اس نے آ کر سوال کیا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو آپ نے اپنا سر جھکایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ابھی کہاں ہیں؟ کہا سرکار کے پہلو میں. کہا یہی ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہی ان کی شان و عظمت ہے کہ سرکار کے پہلو میں ہے. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سرکار سے یہ سنا کہ میں ابو بکر عمر وہاں گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں نے اور ابو بکر عمر نے یہ کام کیا. حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں میں نے سرکار سے اگر اپنا کبھی کوئی ذکر سنا کہ سرکار نے کوئی کام کیا ہو تو اسی ذکر میں میں نے یہ بھی سنا کہ میں وہاں تھا اور ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، میں وہاں گیا اور ابو بکر عمر میرے ساتھ گئے، میں آیا اور ابو بکر عمر میرے ساتھ آئے. یہ خود مولا علی فرماتے ہیں اور امام زین العابدین خود تصدیق کر رہے ہیں. کہتے ہیں تم مجھ سے مقام و مرتبہ پوچھتے ہو ابو بکر عمر کا، یہ بتاؤ ابھی کہاں ہے؟ کہا سرکار کے پہلو میں. کہا اس سے بڑھ کر کیا مقام و مرتبہ بتاؤں تمہیں کہ سرکار نے اپنے پہلو میں سلا رکھا. ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کو تو یہ کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کل عطا فرمایا ہے. آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی مرضی کے بغیر تو کوئی مدینہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو سرکار کی مرضی کے بغیر تو کوئی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں، تھوڑا وقت آج زیادہ ہو گیا لیکن یہ بات اور موضوع ہی ایسا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ نہیں ہوتا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی حاضری کر کے آئے ہوتے ہیں. اور ایسے مالدار بھی ہم نے دیکھے کہ چاہے تو پوری زندگی وہاں بسر کر دیں اور پیسے ختم نہ ہو، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں جا پاتے. پوری دنیا گھومتے ہیں لیکن مکہ اور مدینہ سے محروم رہتے ہیں. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جو زندگی میں کبھی کراچی سے باہر نہیں گئے، اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، اگر گئے ہیں تو وہیں گئے ہیں، اس کے علاوہ گئے نہیں. اتنی جمع پونجی نہیں کہ کہیں اور جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا اور سرکار نے جب در پہ بلایا تو انتظام بھی ہو گیا، رقم بھی ہو گئی، پیسے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا اور وہ سرکار کے در کی حاضری کر کے آ گئے. اور ان سے زیادہ بڑے بڑے مالدار اور ان سے زیادہ پیسے والے جو ہے وہ بیٹھے رہ گئے، لیکن وہاں سے حاضری نہیں آئی اور اذن نہیں ملا، اجازت نہیں ملی اور سرکار کی اور طلب بھی نہیں، چاہت بھی نہیں. وہاں تو طلب دیکھی جاتی ہے، وہاں تو چاہت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو آنسو دیکھے جاتے ہیں کہ ایک آنسو مدینے کی یاد میں بہا دی اور ایسا انتظام ہوا راتوں رات کہ پتہ ہی نہیں چلا انسان جو ہے وہ مدینہ پہنچ گیا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی شہر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ بتائیں آپ کے پہلو میں کوئی آپ کی مرضی کے بغیر کیسے سو جائے؟ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر میں اختتام کروں گا. آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. محبوب رب عرش، اللہ تعالیٰ کے محبوب اس سبز قبہ میں آرام فرما رہے ہیں. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. یہ عتیق جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک تھا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ اے ابو بکر تم عتیق ہو، آزاد کر دیے گئے ہو. کس سے؟ جہنم کے آگ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا. تب سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. ایک لقب صدیق ہم نے سنا، یہ بھی ایک لقب مبارک ہے عتیق، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ اصحاب اور اہل بیت کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.